اب چند حدیثیں سنیے کہ ذکر کا مقام کیا ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھا جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنے اندر ذکر کی عادت ڈال دے اسے شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب الامثال کے اندر باب ما جاء فی مثال الصلاۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بڑا تگڑا اور طاقتور دشمن ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ امتی بندہ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی بہتر سمجھے لیکن شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، نہیں چھڑا سکتا اپنے آپ کو۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا بذکر اللہ، سوائے ذکر کے۔ جو بندہ ذکر میں لگ جائے سمجھو یہ شیطان سے محفوظ ہے۔ ہم مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، کتاب الزہد پڑھیں، باب کلام عبداللہ بن عباس پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے اے شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، ان بازاروں میں چلتے گھومتے پھرتے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہر فرد کے دل پر شیطان کا حملہ ہے، شیطان اس کے دل پر قابض ہے، مسلط ہے، کنٹرول کر کے بیٹھا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ فرمایا کہ بندہ جب سہا وغفل، جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے نا تب تک شیطان کی اس پر حکومت ہوتی ہے، شیطان اسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جیسے ہی بندے کو اللہ کی یاد آ گئی، اس کا معاملہ ذکر سے جڑ گیا، فرمایا کہ خانس، اب شیطان سے ذلیل ہو کے بھاگ گیا کہ اب جب اس نے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے اب میں شیطان بھی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا شیطان سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ کتنا پرانا ہے، انبیاء سے بھی پہلے، ابو الانبیاء آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، انسانیت نہیں، بہت پرانی مخلوق ہے جنات کی، شیاطین۔ لیکن فرمایا کہ اتنا تگڑا طاقتور شیطان بھی ان بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا جو ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی زندگی آپ کو ملی عبادت کے لیے ہے، پورے قرآن و سنت کو پڑھیں تو مقصد حیات یہ کہ عبادت، لیکن سنو جن کو ذکر کی عبادت ہاتھ آ گئی نا، سمجھو اس نے ساری عبادتیں پاڑی۔ آپ ذکر کو چھوٹا سمجھتے ہوں گے، حقیر سمجھتے ہوں گے، کم سمجھتے ہوں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ذکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا، بڑا امیر بنایا، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے پوچھیں ایک بندہ اس طرف ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلا بندہ کتنا بھی مال خرچ کر لے لیکن ذکر والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ذکر کا شان ہے۔ آپ پڑھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر ایک باب ہے، باب ذکر بعد الصلاۃ۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک دن مدینے کے غریب لوگوں کا طبقہ، غریب لوگوں کا ٹولہ، غریب سے لوگ تھے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، لیکن دیکھیے کہ سوچیں کتنی بڑی تھی، کیسے عظیم لوگ ہیں۔ یہ سوچ سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ آئے غریب لوگ ہیں لیکن امیر بننے کا نسخہ لینے کے لیے نہیں آئے کہ غریب اب امیر کیسے بنے، یہ نہیں آئے۔ آگے عرض کی اللہ کے رسول ہم غریب لوگ ہیں، باقی تو سارے کام کر دیتے ہیں لیکن مال خرچ ہم نہیں کر سکتے، نہیں کیونکہ ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ اب آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں اللہ کے رسول کل جب قیامت کا دن ہوگا پھر تو مالدار لوگ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ویسی نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے روزے ہم رکھتے ہیں ویسے روزے وہ بھی رکھتے ہیں، جتنے کام جتنی عبادات ہم کرتے ہیں پلس میں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا چیز ہے کہ وہ مال خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اب اللہ کے رسول جب قیامت کے دن وہ بھی آئیں گے، قیامت کے دن ہم بھی آئیں گے، وہ تو ہم سے مقابلہ لے جائیں گے، وہ ہم سے بڑھ جائیں گے درجات میں۔ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا معاملہ بتائیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ ہم سے آگے نکل نہ جائیں۔
یہ ہے اصل بہادر لوگ، یہ ہے اصل دینی سوچ۔ رہتے اس دنیا میں ہیں، ترقیاں وہاں کی تلاش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کا سوال سنا، ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا کہ اس کا واحد حل ہے آپ ذکر الہی میں جڑ جاؤ۔ آپ نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ یعنی کہ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آگاہ کر دیا کہ ایک شخص بہت زیادہ مال خرچ کرے، اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، صحتیابی دی ہے، آپ اپنی زبان کو ذکر میں لگائیں، یقین جانیے کہ ذکر کا مقابلہ یہ خرچ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دربار میں ایک بار، یہ تو تھا مال خرچ کرنا، پھر مال بھی بڑے سے بڑے کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنا، کسی نے غریب کو دے دیا، کسی نے مسکین کو دے دیا۔ ایک تو پھر آگے یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، صحیح نمونے سے آپ تب سمجھیں گے جب میں اور آپ کسی کے بالکل غلام ہیں، کوئی مرضی ہماری نہیں، کوئی ہماری منشا نہیں، ہم ذرا خرید کسی کے غلام ہیں، کوئی ہمیں خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دے کہ حضرت آپ اب غلام نہیں ہیں، اب آپ آزادانہ زندگی بسر کریں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یا دور حاضر میں ایسے سمجھیں کہ کوئی جیل میں ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا یہ عمر قید پڑا رہے گا، اس میں کیا بیتری ہوگی، لیکن ایک بندہ آئے اسے اللہ کے لیے آزاد کر کے اس کے معاملات برداشت کر کے نکال دے باہر، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اب یہ آزادی اتنی بڑی بات ہے۔ آپ سے بخاری پڑھے، کتاب الاتاقہ پڑھے، باب الفلیتق پڑھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص اگر کسی غلام کو آزاد کر دے جیسے اس نے کسی کو آزاد کر دیا، اب یہ آزاد کرنے والا بندہ سمجھو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ ہے غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر باب صفت ابلیس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح اٹھتے ہی صبح کے ٹائم پر 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار پڑھا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھا، اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ 100 مرتبہ کلمات پڑھ دیے، آپ ایسے سمجھیں ایک غلام نہیں، 2 غلام نہیں، جیسے کہ اس نے 10 غلام وہ بھی خاندان اہل بیت میں سے اس نے آزاد کر دیے، اتنا اجر ہے اس کے لیے۔ یعنی کہ آپ ذکر کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، فرصت دی ہے، آپ کی زبان صحیح سالم ہے، پھر کیوں ذکر نہیں کرتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذکر آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ذکر کریں گے شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی لاکھوں روپے خرچ کر لے لیکن آپ ذکر میں لگے رہیں، ذکر آپ کو وہ مقام پہنچائے گا، لاکھوں روپے نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی غلاموں کے آزاد کرنے میں لگ جائے، آپ ذکر میں لگے رہیں، ذکر کرنے والے بندے کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ کے دین کے اندر دیکھا جائے تو جہاد سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ آپ سے بخاری پڑھے کتاب الجہاد و سیر کا پہلا باب، باب فضل الجہاد و سیر۔ دیکھ صحابی آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی الی عمل یعدل الجہاد۔ عرض کرنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں، کوئی نیکی بتائیں، یعدل الجہاد، جو جہاد کے برابر ہو، جو جہاد جیسی ہو۔ بہت بڑا سوال تھا۔ پہلے تو یہ سوچیں کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے پوچھا تھا کہ نبی کریم اسلام نے جہاد کے فضائل اتنے بتائے۔ ہر بندے کا دل میں فکر آیا یہ تو موقع کبھی کبھی ملتا ہے، لڑائیاں روز روز تو نہیں ہوتی، یہ جہادی مار کے روز روز تو نہیں سکتے۔ ایسا کوئی ہمیں عمل مل جائے جو ہم روز روز کریں۔ بندے نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول کو یہ ایسا عمل؟ نبی کریم اسلام نے بڑی سوچ کے بعد فرمایا، لا اجدہ، جہاد جیسا کوئی عمل ہی نہیں۔ میں محمد کریم علیہ السلام ایسا کوئی عمل جانتا ہی نہیں جو جہاد جیسا ہو، لیکن ایک عمل کے بارے میں بتایا گیا جسے آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔
وہ کون سا عمل؟ فرمایا ذکر۔ سنن ترمذی پڑھے، ابواب الدعوات پڑھے، باب منہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک عمل بتاؤں وہ اتنا بہتر ہے، خیر لکم من انفاق الذہب والورق۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا خرچ کرے، کوئی چاندی خرچ کرے، لیکن آج میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر۔ پھر آگے مزید فرمایا خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ جہاد کے میدان سے بھی بہتر ہو؟ آپ کے ہاتھوں میں تلوار ہو، آپ دشمن کا مقابلہ کریں، آپ ان کی سر اڑائیں، وہ آپ کے سر اڑائیں۔ ایک بہت بڑا کفر کے ساتھ مارکا ہو، محاذ آرائیو، آپ میدان میں کھڑے ہو، لیکن بتاؤ کہ ہمیں محمد کریم علیہ السلام آج آپ کو ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ اس جہاز سے بھی بہتر ہو، ایسے معاملات سے بھی بہتر ہو؟ صحابی فرماتے قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بالکل بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کی یاد ذکر ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ صحیح مسلم پڑھے، کتاب الذکر پڑھے، باب الحث علی ذکر اللہ تعالی۔ صحابی فرماتے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی صحابہ کی جماعت ہے، ہم ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے ہیں، لیکن جیسے پہاڑی پر چڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، دنیا میں بسنے والے بندے بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو مفردون کی جماعت ہے یہ سب سے سبقت لے جائے گی، سب سے کامیابی کامرانی لے جائے گی، سب سے میدان میں آگے نکل جائے گی، سب سے اعلیٰ و عرفہ بن جائیں گے یہ والے لوگ جو مفردون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے سوال کیا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ، اللہ کے رسول آپ جو فرما رہے ہیں سب سے سبقت لے جائیں گے، سب سے آگے نکل جائیں گے، بتائیے تو صحیح یہ مفردون ہیں کون؟ آپ نے فرمایا ذاکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ یہ جو بندے ہیں جو ذکر کرتے گئے، جو اپنی عادات میں ذکر کو شامل کرتے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ فرمایا کہ ذکر کا مقام یہ ہے، دیکھو تو صحیح، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے یہ ذکر کا شان ہے۔ اللہ فرماتے بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ یقین جانے یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، ساری باتیں چھوڑ کے بندہ صرف اس نقطے پہ غور کریں، وہ کبھی ذکر سے غافل نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، جس کو اللہ یاد کرتا ہو کیا بلا کبھی وہ ناکام ہوگا؟ کبھی وہ پریشان ہوگا؟ کیا بلا کبھی اس دنیا میں کبھی وہ تنہائی محسوس کرے گا؟ جس کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اور آگے حدیث قدسی کے الفاظ اللہ نے مزید محبت کے ساتھ، یہ تو قرآن تھا، میرے صرف حدیث قدسی کو پڑھا جائے تو اللہ نے کتنے پیار سے اعلان کیا کہ ذکر، وہ ذرا متوجہ تو ہو، یہ کتنا عظیم کام ہے۔ نہ وضو شرط ہے، نہ پاکائی شرط ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نہ کوئی وقت، نہ کوئی ٹائم، صبح شام رات دن جہاں کہیں ملے، آسان سے آسان کام ہے، لیکن فضائل کتنے بڑے ہیں۔ فضائل کو دیکھو، پھر آسان بھی ہے، پھر اپنے آپ کو تھوڑی ندامت کرو، پھر چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر ایک باب قولہ تعالی یحذرکم اللہ نفسہ، حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرمایا نما عبدی اذا ذکرنی فتحرکت بی شفتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں جب مجھے بندہ زمینوں پر یاد کرتا ہے، جب میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، جب تک اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر مجھے اکیلے صرف دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر یہ بندہ بندوں کے ہجوم میں، لوگوں کے ہجوم میں، دوسروں کی موجودگی میں مجھے اللہ کو یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی بات ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب یاد کرو گے اللہ یاد کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں تجربے کو دیکھا جاتا ہے، تجربہ، بندے کا علم، بصیرت، بندے کی شخصیت،
بندہ بصیرت والا، علم والا، عقل والا، فہم و فکر والا، فہم و فراست والا، جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو سارے بندے چوکنے ہو کے سنتے ہیں، یار یہ عالم بہت بڑا ہے، اس کی شخصیت بڑی پروقار ہے، اس کا علم بہت بڑا ہے، اس کا تجربہ بہت بڑا ہے، اس کی بات کوئی ایسی جگاڑ نہیں ہوگی، اس کی بات بڑی عام ہوگی۔ لیکن یقین جانیے جب رسول اللہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک مسلمان محمد کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں علم و عقل، فہم و فکر، ان سے تو بڑی خلق میں کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ تو اب گویا ہمیں درس ملا کہ جب ان کے تجربے کی، جب ان کی سوچ کی، جب ان کی فکر کی بات آتی ہے تو آپ ذہن بنا لو کہ بڑی عظیم بات ہوگی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ سے مسلم پڑھے، کتاب ذکر و دعا پڑھے، باب فضل تسبیح پڑھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں محمد کریم علیہ السلام ایک مرتبہ یہ کہہ دوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں یہ الفاظ مجھے اتنے پیارے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہے جائیں اور دوسری طرف ساری دنیا ہو جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی کی کرنیں پڑتی ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو، ایک طرف ان کلمات کے کہنے کی باری ہو، میں محمد ان کلمات کو ترجیح دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ بندو ذکر سے جڑ جاؤ۔ ساری دنیا میں نبیوں کو دیکھا گیا، اولیاء اللہ کو دیکھا گیا، اللہ والوں کو دیکھا گیا، ہر جگہ پر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ غلطیاں معاف فرما، کیونکہ سارے سمجھتے ہیں حساب کوئی نہیں دے سکتا، حساب کتاب کوئی نہیں دے سکتا، ہر بندہ یہی سوچتا ہے اللہ معاف کرے تبھی معاملات بن سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے بتایا اے مسلمانوں، جس عمر کے زاویے سے گزر رہے ہو، آپ کی 20 سال عمر ہے، آپ کی 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یقین جانیے کہ اس میں جو گناہ ہیں آپ تو ایک گناہ کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک ہی حلے کے معاف کروا لو۔ لیکن نبی کریم السلام نے معافی کا طریقہ بھی یہ بتایا، آپ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ ذکر سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تقوی اختیار کرو، سچی پکی توبہ کرو، ذکر میں لگ جاؤ۔ آپ سے بخاری پڑھے، کتاب و توحید، کتاب الدعوات پڑھے، باب فضل تسبیح پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کے ٹائم پر بندے نے صبح کیا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی اليوم 100 مرہ، صبح کی تجھے فکر لگ گیا کہ یہ کلمات کہنے ہیں، پورے دن میں کسی ٹائم پر بھی اس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنے چھوٹے سے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیے حطت عنہ خطایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کمثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کو اتنا پیارا ہے، آپ ذکر کرو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا ذکر تو بڑا عظیم ہے، ذکر کا رب نے یہ مقام رکھا ہے، ذکر کرنے والوں پر اللہ اپنی بخششوں کی ایسی برساتیں برساتا ہے کہ ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، کوئی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث کتاب سے بخاری کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر، باب فضل ذکر کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہوتا، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا ہم بندوں سے کیا مطالبہ ہے، ہمارا مالک کیا رضا، کن کن کاموں میں راضی ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ پاک فرشتوں کو اعلان کر کے فرماتے فَأُشْهِدُكُمْ انی قد غفرت لکم۔ حالانکہ اللہ تو ویسے بھی بخش سکتا ہے، لیکن کتنا اللہ نے اہتمام کیا ہے، اعلانات کیے ہیں، وہ اعلانات نبی کریم اسلام کی زبانی ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ذکر کرنے والے اللہ کے ہاں کتنے بڑے عظیم ہیں۔ نبی کریم اسلام فرماتے اللہ فرشتوں کو فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لکم، یہ جتنے آج مجھے یاد کر رہے ہیں میں نے انہیں معاف کیا،
اتنا بڑا اعلان فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ ایک ایسا بندہ بھی ہے اس مجمع میں، اس محفل میں، انما جاء لحاجت، اللہ کریم وہ تیری یاد کے لیے نہیں آیا، ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا ہے، کسی بندے سے اس کا کام ہے، وہ تو اس لیے آیا ہے، اس کا مقصد ذکر ہے ہی نہیں، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے کام کے لیے آ کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ مجلس میں جو آیا وہ خوش نصیب ہے۔ جہاں یہ اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں محمد کریم اسلام نے رغبت دلائی کہ ان کا بڑا مقام ہے، بری محفلوں کی رونق مت بنو، ایسی محفلیں منعقد کرو، ایسی مجلسوں میں بیٹھو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جو زمینوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا مقام کتنا ہے۔ ان کے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے نا، اللہ انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ مسند عبد بن حمید پڑھیں، سیدنا ابو سعید خدری کی حدیثیں پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ لم تمسہ النار، ذکر کرنے والے کبھی جہنم نہیں جائیں گے، جنہوں نے اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اپنے مالک کی یاد میں لگا دیا۔ ہدف ہزاروں نہیں، ہدف ایک یہ کہ وہ ذات راضی ہو جائے، لگے رہے ذکر و اذکار میں۔ فرمایا کہ یہ اتنے بڑے عظیم ہیں، سنو محمد کریم علیہ السلام کی زبانی، ان کو کبھی جہنم نہیں چھوئے گی۔ یہ دو لفظ تھے، ایسے سمجھے کہ کامیابی کا پورا منصوبہ بتا دیا گیا، یعنی کہ یہ جنتی ہے، ایک زندہ ہے، ایک جنتیوں والی زندگی ہے ان کی۔ یہ جب موت ان کی ہوگی وہ جنتیوں والی موت ہوگی، قبر ان کی جنتیوں والی قبر ہوگی، قیامت ان کی جنتیوں والی قبر ہوگی، ان کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو اوڑھنا بچھوڑنا ذکر الہی بناتے مرتے دم تک ان کی زبانوں پر اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، دین منع نہیں کرتا کہ دنیا نہ کماؤ، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے یہ دنیا میں نے بنائی، یہ خصوصی طور پر جو اعزاز ہے یہ ہے ہی مومنوں کے لیے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کا حقیقی وارث ہے وہ اللہ والے بندے، صالح بندے، وہ بھی آپ لکھو پڑھو، ترقی کی ساری راہیں طے کرو، لیکن ترقی کا تقابل کرو، ایک ترقی یہاں کی ایک ترقی وہاں کی ہے۔ یہاں آپ کتنی بھی ترقی کر لو، لیکن یار اختتام آپ کا موت ہے اور مٹی اور قبر کا گڑھا ہے۔ یہ 3 ٹکڑے ہیں، خواتین کے لیے 5 ٹکڑے ہیں، وہ سلے ہوئے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کو ایک دن لپیٹ کے آپ نے گھر بنایا، آپ نے بنگلہ بنایا، آپ نے گاڑی لی، آپ نے نام کمایا، آپ نے یہ جتنی بھی آپ نے ترقی کی نا، ایک دن آپ کی اس ترقی کو زوال آ جانا ہے، کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں رہنی۔ لیکن اس طرف جو ترقی ہے، اس ترقی کو کبھی زوال نہیں آتا۔ اگر آپ نے زندگی اچھی گزار کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اب اللہ کی محبت اس کو زوال نہیں آئے گا۔ آپ زندہ ہے تب بھی اللہ کے محبوب ہیں، کل آپ پر موت آنے لگے گی تب بھی آپ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ کل دنیا والے جا کے آپ کو کسی قبر میں دفن کر کے آئیں گے، مٹی کے منوں کے نیچے آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی آپ سے وہاں بھی محبتیں ہیں۔ اٹھ کے جب آپ کل قیامت کے دن آئیں گے، اس طرف کوئی سوال نہیں، اس دن بھی آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا ترقیاں ہر طرف کرو، لیکن اس ترقی کی طرف دیکھو، اس ترقی کو کبھی سوال نہیں آتا۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے اتنے ترقی یافتہ ہیں، وہ ذکر کرتے جاتے ہیں، جنتوں میں ترقی ہوتی جاتی۔ اب بڑے مسند احمد بن حنبل، سیدنا ابو ایوب انصاری کی احادیث، وہاں پر ایک بڑی عظیم حدیث پائیں گے، معراج کا تذکرہ ہے۔ ویسے اس واقعے سے ہٹ کر تذکرہ سے بخاری میں، کتاب بدء الخلق میں، باب المعراج میں، صحیح مسلم میں، کتاب الایمان میں، باب ما اسری برسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے مقامات پر معراج کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مزید نکتہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نبیوں سے ملاقاتیں کرتا کرتا آسمانوں پہ بلند ہوتا ہوتا جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، فرمایا کہ 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور، میں محمد کریم علیہ السلام اس میں داخل ہوا، جبریل میرے ساتھ ہے۔ کتنی عظمتوں کی بات ہے۔ یہ نکات مسلمانوں کو بتاتے ہیں یار ادھر ادھر سے کٹ کے محمد کریم علیہ السلام کے آپ مقتدی بنو، ان کی تعلیم کو اختیار کرو، ان کے فرما بردار بنو۔ آپ کئی جگہوں پر دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہو، یار میں فلاں سے بڑا متاثر ہوں، یار میں فلاں سے بڑا متاثر ہوں،
یہ جتنی بھی آپ متاثری کی باتیں کرتے ہو، یقین جانو آپ محمد کریم علیہ السلام کو اگر پہچان گئے نا، کسی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ جب آپ نے سورج کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، دنیا کا کوئی دیہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ دیے ان کو متاثر کرتے ہیں جو بند کمروں میں اندھیروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے سورج دیکھا ہی نہیں۔ اس بولا میں بڑی روشنی ہے، اس بتی میں بڑی روشنی ہے۔ جنہوں نے ایک بار اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ لیا نا، ان کو یہ ساری روشنیاں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جنہوں نے اپنے دل کی نظروں سے محمد کریم علیہ السلام کو پہچان لیا، قرآن و سنت کو دل و جان سے پڑھا، شخصیت مصطفی کو جان گئے، یقین جانے کے کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دنیا سامنے رکھ دی گئی، کبھی محمد کریم علیہ السلام کو چھوڑنے کی بات نہ کی کہ آپ ہیں ہی عظیم۔ سفر تو دیکھیں نا، ساری دنیا میں جتنے سفر کرتے ہیں، یمین و یسار، شرق و غرب میں سفر کرتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام کا سفر تو دیکھیں آسمانوں کی طرف۔ وہ سفر بھی کتنا نرالا، آسمانوں پہ چل رہے ہیں تو استقبال میں انبیاء کی جماعت۔ کون سی جماعت؟ انبیاء کی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جہانوں میں بہتر ہیں تو میرے نبی ہیں۔ لیکن محمد کریم علیہ السلام کے معراج کو دیکھا جائے، کہیں پہ آدم علیہ السلام مرحبا کہتے ہیں، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام مرحبا کہتے ہیں۔ انبیاء جن کو مرحبا کہیں اندازہ لگائیں کتنے عظیم ہیں، بلکہ عظیموں میں بھی عظیم ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ آپ نے فرمایا معراج کا سفر چل رہا ہے، آسمانوں سے گھومتے گھومتے میں 7ویں آسمان پر پہنچا، بیت المعمور میں پہنچا، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ نظر پڑی دور سے ایک بزرگ بندے ہیں جنہیں بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل بتانے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آگے بڑھا، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، جب میں جانے لگا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے مزید جو گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دیں، میری امت والوں کو کہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت میں درخت لگاؤ، باغات لگاؤ۔ یہ یہاں کی زمینوں کی بات نہیں، جنت کی زمینوں کی بات نہیں، باغات لگاؤ، کھجوریں لگاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا وما غراس الجنہ، جنت میں درخت یہاں کیسے لگیں گے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو کہو کثرت سے ذکر کرو، یہ ذکر ہی نہیں، یہ جنت میں درخت لگانے کے برابر ہے۔ اور درخت بھی کوئی ہمارے یہ جھاڑی ہے، یہ درخت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ یسیر الراکب تحت ظلها 100 عام، بڑے تیز گھوڑے پر بیٹھو، اس کو بھگاؤ 100 سالوں تک بھاگے، 100 سالوں تک بھاگتا رہے، لیکن جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہونا۔ فرمایا کہ جس کے تنے سونے اور چاندی کے قیمت، ایک بار کہہ لو لا حول ولا قوت الا باللہ، لگ گیا، ایک بار کہو سبحان اللہ، لگ گیا۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت میں ترقیاں ہونی ہے، ذکر الہی میں لگ جاؤ، قیامت کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں آج چاہتے ہو نا ممتاز ہو جائیں، امتیاز نصیب ہو جائے، رتبے اور درجے مل جائیں، یقین جانے ملیں گے، حاصل کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ ملنے کے ساتھ آپ ایک دن خس بھی جائیں گے۔ آج بہت بڑی تگڑی شخصیت ہے، کل چلا گیا کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہے، آج یہ صحت مند ہے، تگڑا گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، کل یہ بیمار ہوگا کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس طرف ایسے تگڑے، ایسے عزت، پڑھیں تو صحیح نا تفسیر طبری، سورہ والفجر کی تفسیر پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا آئے گی، غور کرتے ہیں، سے مسلم پڑھیں، کتاب المظالم پڑھیں، باب تحریم ظلم پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن تو بکریاں بھی آئیں گی، حساب دیں گی نا۔ آج سینگوں والی بکری حساب دے گی کہ بغیر سینگوں والی کو کیوں مارا تھا، آج قیامت کے دن بکریاں بھی آئی ہیں۔
قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیاں بھی آئیں گی۔ اب تھوڑا تصور کریں دن کتنا بڑا ہوگا، سارے بندے ہیں، جنات ہیں، یہ بہت ساری مخلوق اللہ نے اکٹھے کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے بیچ میں ایک اعلان ہوگا، اور یہ رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں یہ کام ہے آپ کے کرنے کے، یہ ہے آپ کی اصل ترقی، یہ ہے آپ کا اصل منصب۔ آج فرمایا اتنے بڑے دن میں اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، وَسَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے فرشتہ اعلان کرے گا، ایک منادی اعلان کرے گا، اے محشر کے دن میں آنے والوں، آج ان قریب پتا چل جائے گا کہ آپ سب میں عزت والا کون ہے، رتبے اور درجے والا کون ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا متوجہ ہوگی، اتنے بڑے دن میں کس کو مقام ملنے والا ہے، کس کو رتبہ اور درجہ ملنے والا ہے۔ اتنے میں اعلان ہوگا این رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے بڑے دن میں اعلان ہوگا کون ہے وہ بندے، کہاں پہ ہیں وہ بندے جنہوں نے دنیا میں ذکر سے ایسا تعلق جوڑا تھا، کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی دنیا کا کام انہیں ذکر سے غافل نہ کر سکا۔ وہ بندے کہاں پہ ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ساتھ میں یہ بھی اعلان ہوتا ہوگا این الحمادون، این الحمادون، این الحمادون۔ اللہ کی حمد بیان کرنے والے جو دنیا میں حمد بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، وہ بندے ذرا نمایاں ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بڑی خلق اٹھے گی، اعلان ہوگا یہی عزت والے بندے ہیں، حکم ہوگا جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا ذکر سے مسلم پڑھے، کتاب صفت الجنہ پڑھے، باب احلال رضوان پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا جو ہے نا یہ وہ نعمت ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جن سے راضی ہو جائے۔ مسلم حدیث اس طرح ہے اللہ پاک جنتیوں کے دن فرمائیں کہ جنتیوں آج آپ کو ہم ایسی نعمت دینے لگے ہیں جو ابھی تک آپ کو ملی نہیں ہے، سب سے بہتر نعمت۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے جنتی حیرانگی سے پوچھیں گے اللہ اتنی ساری جنت مل گئی، اس سے بھی کوئی بہتر نعمت گئی؟ کہا جائے گا کہ ہاں گئی۔ کون سی ہے؟ اللہ فرماتے آج میں آپ سے راضی ہو رہا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا، اور دنیا میں اگر کسی کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ پڑھیں سنن ابی داؤد کتاب الادب، امام صاحب نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیتہ، بلکہ سنن ترمذی میں ابواب الدعوات میں امام صاحب نے باب قائم کیا بندہ صبح کے ٹائم پر کیا کہے، شام کے ٹائم پر کیا کہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ صبح کے ٹائم کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آن فرمایا کوئی 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے حقاً علی اللہ ان یرضیہ، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس کو راضی کر دے۔ چھوٹے سے ذکر کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے جو صبح سے لگ جائے شام تک ذکر کرتا رہے، جو شام کو ذکر میں لگ جائے رات تک ذکر کرتا رہے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والے بندے اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ آپ سے بخاری پڑھیں، کتاب الدعوات پڑھیں، باب فضل ذکر پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے زمینوں پر بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ذرا میرے بندوں کو دیکھو تو صحیح۔ اللہ ان پہ فخر کرتا ہے جو بندے ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ذکر وہ عظیم عمل ہے۔ آپ پڑھیں مسند عبد بن حمید، سیدنا ابو سعید کی حدیث میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، فرمایا کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے نا اللہ واحد چیز یہ ہے بندہ کرتا جاتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، وَأَنَا إِلَٰهُ الہ واقع میں ہی ہوں۔ بندہ کہتا ہے وحدہ وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا واقع میں اکیلا ہے۔ بندہ کہتا ہے لہ الملک، سارا ملک اسی کا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے صدق عبدی ولی الملک، میرے بندے نے سچ کہا ہے یہ سارا ملک میرا ہے۔ بندہ کہتا ہے لہ الحمد، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اللہ فرماتے صدق عبدی ولی الحمد، میرے بندے نے سچ کہا ساری تعریفیں میرے لیے۔
بندہ کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ہر چیز پر میری ہی قدرت ہے، ہر چیز پر میرا ہی بس چلتا ہے۔ یقین جانے گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا ہے، وگرنہ ذکر کے فضائل بہت بڑے ہیں۔ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، اگر اسی کو دیکھا جائے، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ذکر کثرت سے کرو کامیاب ہو جاؤ۔ ساری کامیابیاں آ گئی، یہاں کی بھی آ گئی، وہاں کی بھی آ گئی، زندگی کی، موت کی، قبر کی، قیامت کی، کوئی چیز سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب یہ چیزیں کیا تقاضا کرتی ہیں؟ اللہ رسول کی یہ باتیں مجھ سے آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ اب آپ بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ آج سے لگیں گے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، زمین پہ ہیں، کھیتوں میں ہیں، جہاں کہیں پر ہیں، اللہ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیں، یہ عادت بنا دیں۔ انشاءاللہ ہم کبھی اپنے مالک کو بھولیں گے نہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، نتائج ثمرات یہ اللہ نے ذمہ لے لی ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آج سے ذکر میں جڑ جائیں، کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی ذکر کا موقع ضائع نہ ہو، کبھی کسی موقع پر تلاوت سے محروم نہ ہو جائیں، بلکہ ہم تو جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، جس وقت ٹائم نکالے اٹھتے، اور دین تو یہ کہتا ہے سوتے سوتے کروٹیں بدلتے ہو نا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ حالانکہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آدھی نیند آدھی بیداری، لیکن فرمایا کہ اس وقت بھی دین کا تقاضا یہ آپ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ چاہتا ہے بندہ ہر وقت میری یاد میں لگا رہے، تو انشاءاللہ آج سے ہم تحیہ کریں گے، ہر گھڑی ہر وقت، صبح شام رات دن ذکر الہی میں لگ جائیں گے۔